ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کریں، جہاں پہ بچے سیف فیل کریں، جہاں پہ بچے محفوظ فیل کریں، جہاں پہ بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے ہو سکے، ان کی ایموشنل پرورش صحیح ہو، مینٹل ہیلتھ صحیح ہو۔ لیکن جب ماں باپ اپنے بچوں کو ناموں سے بلانے لگ پڑیں گے، ان کو ڈفر کہنے لگ پڑیں گے، ان کو اسٹوپڈ کہتے ہیں یا ان کو ایڈیٹ کہتے ہیں یا ان کو بیوقوف کہتے ہیں یا ان کو موٹے چھوٹے جو بھی جس طرح کے ناموں سے کہ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تم نے تو کبھی ساری زندگی تم تو ایک بیوقوف انسان ہی رہو گے، تم جاہل رہو گے، تم نکمے ہو، لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو غصے میں کہہ دیا یا ہم نے تو ایسے ہی کہہ دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک ایک جملہ بچے کے دل پہ نقش ہو جاتا ہے، اس کے ذہن پہ نقش ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی بچے کو کہتے ہیں کہ تم ڈفر ہو یا تم بیوقوف ہو یا تم نالائق ہو، نکمے ہو، اس کے ذہن میں یہ بات نقش ہو جاتی ہے، اور پھر واقعی وہ بچہ اپنے آپ کو، وہ جب کوئی چیز اچیو بھی کرنے لگ پڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہوا ہے کہ وہ واقعی نالائق ہے، کہ وہ واقعی بیوقوف ہے، کہ وہ واقعی وہ اتنا ہی اس کو کچھ نہیں آتا۔ اس کا کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جو بچہ وربلی ابیوز ہوتا ہے، اب اس دیکھیں، اس کی کلاس میں دیکھیں، اس بچے میں کانفیڈنس ہی نہیں ہوگا کہ وہ کھڑے ہو کے کچھ بول سکے، کیونکہ وہ کیسے بولے گا؟ وہ تو جب منہ کھولتا ہے تو ماں باپ آگے سے اس کو کہتے ہیں کہ تم تو ہوئی بیوقوف، تو وہ پھر باہر بھی کہیں نہیں بولے گا، وہ بالکل خاموش رہے گا۔ جب آپ بچے کو موٹا کہتے ہیں، جب آپ کسی بچے کو کہتے ہیں مستقل کہ تم موٹے ہو، تم اپنا وزن تو دیکھو، تم کتنا کھاتی ہو، تم کیا کرتی ہو، تو آپ سوچیں کہ اس میں کتنا اپنی باڈی کو، اپنی باڈی شیمنگ اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اس میں وہ کانفیڈنس ہی نہیں ہوگا، وہ کبھی اپنے آپ کو اچھا سمجھے گی نہیں، وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اپنے کبھی اس میں وہ کانفیڈنس ہی نہیں آئے گا۔ ان میں بلکہ اور زیادہ ایٹنگ ڈس آرڈرز پیدا ہو جائیں گے، وہ یا بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں گے اور واقعی اوبیس ہو جائیں گے، یا وہ کھانا چھوڑ دیں گے اور وہ ایک اور ڈس آرڈر ہے کہ وہ نہ کھائیں اور سوکھ کے کانٹا ہو جائے۔ یہ سیریس ہیلتھ ایشوز ہیں۔ اس کے بعد ماں باپ اور بولی جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھا میں تو جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ بچوں کے یہ جو ڈس آرڈرز ہیں یہ انہی کے بولنے کی وجہ سے ہے۔ ہمیں بچوں کو یہ چیزیں نہیں کرنی۔ پھر آپ جب بچوں کو کئی دفعہ آپ ان کی شکل کا کمپلیکس ڈالتے ہیں، بڑے بہن بھائیوں کی بولینگ بہت ہوتی ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے، کوئی چھوٹی بہن کو تمہاری آنکھیں چھوٹی ہیں، یہ باتیں فنی نہیں ہیں۔ اتنا کمپلیکس ہو جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی کا وہ کمپلیکس نہیں جاتا۔ ایک بہت ہی سمارٹ آدمی، بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہے اور اچھا بھلا ہینڈسم گڈ لکنگ آدمی ہے، انتہائی زندگی میں کامیاب ہے، اور وہ بتا رہا تھا کہ اس کے سارے بہن بھائی بڑے گورے ہیں، گھر میں مہمان آئے، وہ کہے کہ اس کا رنگ تو بہن بھائیوں سے نہیں ملتا، باقی سارے بہن بھائی تو اتنے گورے ہیں، اس کا رنگ تو ہلکا ہے۔ اس آدمی کو اتنا کمپلیکس ہو گیا کہ اس نے کہا کہ میں بہت دیر مجھے لگی اپنے آپ کو اس کمپلیکس سے باہر نکلتے ہوئے کہ میرا رنگ باقی بہن بھائیوں سے ہلکا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک شخص جو انتہائی کامیاب زندگی گزار رہا ہو اور پھر اس کو یہ کمپلیکس ہو، تو کیسی یہ عجیب بات ہے کہ یہ انگرینڈ ہو جاتی ہیں جب کسی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ صرف باپ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، ابیوسو ہوتا ہے، ماں جو ہوتی ہے مگر کمزور، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مائیں خامندوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی ہیں، بولتی نہیں ہیں، ان کے لیے سٹینڈ نہیں لیتی، تو وہ خاموش رہتی ہیں۔ لیکن بچے جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ باپ ابیوز کر رہا ہے، لیکن ماں جو ساتھ ہے وہ ساتھ ملی ہوئی ہے اس کے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ شاید میری ماں مجبور ہو، کیونکہ مجبوری کی کوئی سٹوری ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ ماں بھی میری باپ کے ساتھ ملی ہو، یا اس نے مجھے پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا۔ اس چیز کا ان کو اتنا غصہ ہوتا ہے کہ میری ماں بھی چپ رہی۔ ایک کیس ہے کہ جہاں پہ بچے کہتے ہیں کہ ہم اس ماں سے بھی کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے، جب ہمارا باپ ہمیں بری لفظوں سے بلاتا تھا، جب ہماری انسلٹس اس طرح کرتا تھا اور ہمارے لیے چیخ کے ہمارے لیے ابیوسو ورڈز یوز کرتا تھا، تو ہماری ماں خاموش رہتی تھی۔ ان کو اپنی ماں پہ آج بھی اتنا غصہ ہے کہ وہ ماں 80 سال کی ہو گئی پر وہ ماں سے بات نہیں کرنے کو تیار۔ اتنا زیادہ آپ اپنے بچے کی پرسنالٹی ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بچہ جو ہے زندگی میں کبھی کل کو اس کو کوئی مشکل ہوگی تو وہ کیسے آپ کو کچھ بات کہے گا یا کیسے آپ کے پاس آئے گا، کیونکہ اس کو تو یہ پتا ہے کہ آپ نے تو اس کا ساتھ ہی نہیں دینا۔ تو جب یہ آپ سوچیں کہ جب آپ کتنا آپ نے ڈفرنس ڈال دیا، کتنا آپ نے ڈسٹنس ڈال دیا اپنے میں اور اپنے بچے میں، کہ جب وہ کل کو کوئی پریشانی ہوگی اور بچہ آپ سے آ کے بات نہیں کرے گا، تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں کتنی سیریس بات ہو رہی ہو اور آپ اس وقت لیفٹ آؤٹ فیل کریں گے اور آپ کہیں گے تم نے مجھے آ کے بتایا کیوں نہیں، پر وہ آپ کو بتایا کہ کیسے کہ آپ تو اس کو ناموں سے بلاتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو برے ناموں سے پکارتے ہیں اور ان کے ساتھ ابیوسو لینگویج استعمال کرتے ہیں، تو ان بچوں کی گروتھ میں اور سائیکالوجی میں بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ جو 5 چیزیں کہتے ہیں کہ بہت چیزیں جو ان پہ اثر ڈالتی ہیں، ان میں سے ایک نمبر 1 چیز ہے کہ obviously کہ جب آپ ان کو مستقل کہیں گے کہ تم موٹی ہو یا تم کالی ہو یا چھوٹی ہو، تو اس کا سیلف امیج اپنے لیے خراب ہو جاتا ہے، اس کو کمپلیکس ہو جاتا ہے۔ چاہے اس کے بعد آپ اس کو بہترین کپڑے بھی لے کے دیں گے، آپ اس کو جو بھی چیزیں کر کے دیں گے، اس کو کبھی اپنا آپ اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ اس کو یہ یقین ہو گیا ہوا ہے اور آپ ہی نے اس کو یقین دلا دیا ہوا ہے
کہ تم خوبصورت نہیں ہو، تم اچھی نہیں ہو، تم کبھی اچھی نہیں لگ سکتی کیونکہ تمہارا تو حلیہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ بچوں کو کھانے پینے کی مستقل کرتے ہیں، جب آپ بچوں کو موٹا کہتے ہیں، تو باڈی امیج ان کا خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو دوسرا ان کا جو ڈیمیج ہوتا ہے کہ وہ ان کا ایٹنگ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، یا وہ بچے بہت زیادہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں اور بہت موٹے ہو جاتے ہیں، اور یا پھر وہ بچے کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ لڑکیاں بہت پتلی ہو جاتی ہیں اور ان کو یہ بیمار لگنے لگ پڑتی ہیں، تو وہ ایک اور ایٹنگ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے۔ ایک اور جو چیز ہوتی ہے کہ آبویسلی کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں ان کو کہیں گے تو وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ روک لگا دیتے ہیں۔ جب آپ ان کو کہیں گے کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں، تو واقعی اپنے آپ کو روک لیں گے اور واقعی کو سیکھنا پڑھنا ہر چیز میں ان کا دماغ بند ہو جایا کرے گا، کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ وہ تو یہ چیز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ آپ نے اس کو یقین دلا دیا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم کہیں زندگی میں آگے بڑھ سکو۔ آپ دیکھیں گے وہ بچے ہمیشہ کمپلیکس کے مارے ہوئے ہوں گے، اور وہ اگر کامیاب بھی ہوں گے تو ان کو وہ کمپلیکس لے بیٹھے گا اگر ان کو یقین یہی رہے گا کہ وہ کسی قابل نہیں ہے، ان کی کوئی سیلف اسٹیم اتنی لو ہوگی۔ ایسے بچے جو ہیں وہ آپ سے کبھی کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، وہ کبھی زندگی میں باہر کوئی غلطی کر بھی آئیں گے تو ان کو باہر وہ کبھی آپ کو آ کے چیز نہیں بتائیں گے کہ ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ پوچھتے رہیں گے، آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اس اسٹیج سے نکل گئے ہوں، کہ وہ آپ ان کو باتیں کرتے ہوں، وہ چھوٹے ہوتے کرتے ہوں، بڑے ہو کے نہیں کرتے ہوں، لیکن ان بچوں میں وہ کمیونیکیشن آپ سے نہیں رہے گی، وہ کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ پھر ان کو وہ ناموں سے پکاریں گے، تو وہ کبھی آپ کو آ کے نہیں بتائیں گے کہ ان کے کیا مسئلے ہیں، جس جو ایک اور بہت میں سمجھتی ہوں بہت بڑی ڈینجرس چیز ہے، کیونکہ زندگی میں کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے، اچھا بھی ہونا ہے، برا بھی ہونا ہے، برے لوگ بھی ملنے ہیں، تو جب آپ کو بچہ آ کے بتائے گا نہیں، ماں باپ سب سے بڑی بچے کی سپورٹ ہوتے ہیں، تو اگر بچہ آ کے بتائے گا ہی نہیں تو آپ اس بچے کی مدد ہی نہیں کبھی کر سکیں گے۔ تو سوچیں کہ آپ اپنے بچے کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، اور پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بچے کو کہ جی میں نے تمہیں چھوٹے ہوتے کوئی بیوقوف باتیں چیزیں کہہ دی تھی، بڑے ہو کے تم ابھی تک بھولے نہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ جو باتیں آپ نے چھوٹے ہوتے اس کو کہیں ہیں، اس کو ساری زندگی یہ باتیں نہیں بھولنی، اور یہ باتیں ساری زندگی، یہ نام جو آپ نے جن ناموں سے آپ نے اس کو پکارا ہے وہ ساری زندگی ان ناموں کو لے کے چلے گا، کیونکہ وہ جب بھی کوئی غلطی، کبھی آفس میں، کبھی کام پہ، کہیں پہ بھی جب کچھ بولنے لگے گا تو اس کو یاد آ جائے گا کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، میں تو نکما انسان ہوں، میں تو ڈفر ہوں، میں تو کچھ بول ہی نہیں سکتا صحیح۔ یا وہ اپنے آپ کو ریلیشن شپ میں، لڑکیاں جو ہیں اپنی ریلیشن شپس میں اپنے آپ کو پیچھے رکھیں گی کیونکہ ان کو ہوگا کہ میں تو کبھی صحیح چیز کر ہی نہیں سکتی۔ اور پھر ایک اور جو بہت بڑی ڈینجرس چیز ہے کہ آپ بچوں کا برین سٹرکچر چینج ہو جاتا ہے، یعنی ان کو ڈپریشن ہونے لگ پڑتی ہے، وہ اتنے کئی دفعہ ڈپریس ہو سکتے ہیں اور وہ سوئسائڈل ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر ان چیزوں سے نکلتے نہیں، پھر ساری زندگی ان کی وہ کاؤنسلنگ میں ہی گزر جائے گی یا ٹریٹمنٹ میں گزر جائے گی۔ ماں باپ اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہوئے اور اگر انہوں نے بچوں کی ہیلپ دلائی اور پھر ماں باپ کہیں گے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے ہمارے بچے ایسے کیوں ہیں، بھیا آپ ہی نے تو ان کا یہ حال کر دیا۔ جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھنے والی کہ ماں باپ جب ہم بنتے ہیں تو ہمارا کام ہے اپنے بچوں کو ایک سیف ہیون، سیف انوائرمنٹ دینے کی۔ بچوں کا گھر جو ہے جب وہ انٹر ہوتے ہیں اپنے گھر میں، باہر ان کے ساتھ کئی چیزیں ہوں گی، کئی اچھی ہوں گی، کوئی بری ہوں گی، لیکن جب وہ گھر میں انٹر ہونے چاہیے تو ان کو ایک نہایت سیف انوائرمنٹ ملنی چاہیے، اور یہ ماں باپ کا فرض ہے۔ اللہ نے ہمیں بچے دیے ہیں اور ہمیں یہ ساتھ رسپانسبلٹی دی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بہترین انسان بنانا ہے اور کامیاب انسان بنانا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہم پہ سمجھیں ایک چیز ہم پہ بتائی گئی ہے، ہم پہ اللہ نے ہم پہ یہ فرض ڈالا ہے، تو ہمیں اپنی ساری برائیوں کو روک کے، اپنی ساری کمزوریوں کو روک کے اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے پالنا ہے۔ آپ نے اپنا غصہ کنٹرول کرنا ہے، آپ کا اپنے بچوں پہ چیخم دھاڑن عورتیں میں دیکھتی ہوں کئی دفعہ باپ چیخ رہے ہوتے ہیں بچوں پہ، کئی دفعہ مار رہے ہوتے ہیں، خاوند کا غصہ بچوں پہ اتار رہی ہوتی ہیں، دیٹ از ناٹ الاؤڈ، یہ بات غلط ہے۔ بچہ ایک الگ انڈیویجول ہے، آپ کا اگر اپنے کسی پارٹنر سے پرابلم ہے تو آپ اپنے بچوں پہ نہیں اتار سکتے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ ایک الگ انڈیویجول ہے۔ آپ وہ نہیں سمجھ رہا کہ آپ اس وقت غصے میں ہیں، غصے میں ہوتے ہیں تو پلیز اب تھوڑا سا ڈسٹنس کر لیں، اپنے بچوں سے تھوڑا سا پرے ہو جائیں تاکہ آپ ان کے ساتھ ابیوسو نہ ہوں۔ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں، اپنی سوچ پہ کنٹرول رکھیں، اپنے ہاتھ پہ کنٹرول رکھیں۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کریں گے تو آپ یاد رکھیں کہ آپ نے اللہ کا جواب دینا ہے، کیونکہ یہ تحفہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس تحفے سے، اس خوش نصیبی سے آپ کو اللہ نے نوازا ہے۔ سو پلیز ایوری بڈی ٹرائی ٹو بی اے گڈ پیرنٹ۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا، آج کل تو آپ کہیں پہ بھی گوگل کر لیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے بچوں کو یا اپنی اینگر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کہیں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، کہیں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیٹس آل ٹرائی ٹو بی اے بیٹر پیرنٹ اینڈ بیٹر گرینڈ پیرنٹس۔ اللہ حافظ۔